Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، حالیہ زمانے میں زندگی کا نظام ہی درہم برہم ہے، جس کی بڑی وجہ تعلقات کی کشیدگی ہے۔ والدین کا ادب اور ان کی عظمت و احترام نکلتا جا رہا ہے، بلکہ ادب کی بجائے بے ادبی، نافرمانی، گستاخی جیسے مہلک امراض پیدا ہوتے جا رہے ہیں، جو دنیا اور آخرت کے خسارے کا سبب ہے۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ایسے لوگ خسارے میں ہیں اور آخرت میں بھی ایسے لوگ خسارے اور گھاٹے ہی میں رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان ہر موڑ پر ذلیل و پست نظر آ رہا ہے۔ زندگی میں بے برکتی، نحوستیں گھیر رکھی ہیں، ورنہ ماں باپ کی خدمت کرنے والی اولاد ہمیشہ ترقی ہی کرتا ہے اور کامیابی اس کی قدم چومتی ہے، کیونکہ ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے بارش کی طرح ہے۔ جس طرح بارش کے پانی سے بنجر زمین لہلہا اٹھتی ہے، ویسا ہی والدین کی دعا اولاد کو سرسبز و شادابی عطا کرتی ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اسی ضمن میں ہمیں قرآنی آیات پکار کر کہہ رہا ہے، وَقَضَى رَبُّكَ، اور تیرے رب نے حکم دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ بجز اس کے کسی کی عبادت مت کرو، وبالوالدین احسانا، اور تم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تیرے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو ان کو کبھی اف بھی مت کہنا، ولا تنہرہما، اور نہ ہی ان کو جھڑکنا ڈانٹنا، وقل لہما قولا کریما، اور ان دونوں سے شریفانہ کریمانہ گفتگو کرنا، واخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ، اور ان کے سامنے شفقت سے، انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ جھکے رہنا، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور یوں دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحمت فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں پالا پوسا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، خاص طور پر ماں کے ساتھ اور زیادہ حسن سلوک کا حکم ہے، کیونکہ اس کی ماں نے اس کو بڑی مشقت سے پیٹ میں رکھا اور پھر بڑی مشقت کے ساتھ اس کو جنا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، انشکر لی ولوالدیک، تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کیا کر۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ کی عبادت کے بعد والدین کی اطاعت سب سے اہم، اور اللہ تعالیٰ کے شکر کی طرح والدین کا شکر گزاری واجب ہے۔ ماں باپ اگر کافر و فاسق ہوں پھر بھی ان کی خاطر مدارات ضروری ہے، مسلمان ہی ہونا شرط نہیں ہے۔ قرآن میں حکم ہے، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور ان دونوں کے ساتھ دنیا میں بھلائی کا معاملہ کیا کرو۔
خاطر مدارات کیا کرو۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کے سب عمل سے آپ سبق حاصل کریں۔ جو ہی ان کی والدہ مکہ سے مدینہ تشریف لائیں، فوراً استفادہ کے لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص کو بھیجا کہ میری والدہ کافرہ ہیں، کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ بھی خاطر مدارات کرو اور ان کی حقوق کی ادائیگی کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ میرے بہترین تعلقات یعنی حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں۔ پھر دوبارہ صحابہ نے سوال کیا، آپ نے فرمایا ماں۔ پھر سیبارہ یعنی تیسری مرتبہ صحابہ نے سوال کیا کہ حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ماں۔ پھر چوتھی مرتبہ فرمایا کہ باپ، پھر دوسرے رشتہ دار، الاقرب فالاقرب، جو جتنا ہی قریب ہو اتنا ہی مقدم ہے۔ میرے محترم دوستو، خدا کی رضا والدین کی رضا پر موقوف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ حدیث پاک میں ہے رضی اللہ فی رضی الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ ایک جگہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کا ان کی اولاد پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دونوں تیری جنت یا تیری جہنم ہے، یعنی یا تو تم ان دونوں کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لو یا ان دونوں کی نافرمانی کر کے جہنم کے گڑھے میں چلے جاؤ۔ ارشاد نبوی ہے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کیا مطلب؟ ماؤں کی خدمت میں جنت ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے الوالد اوسط ابواب الجنتی فاحفظ ذلک الباب او ضیعہ، والد جنت کے دروازوں میں سے سب سے اچھا دروازہ ہے، اب تو اس کی فرما برداری کر کے اس دروازہ کی حفاظت کرے یا نافرمانی کر کے اس کو ضائع کر دے۔ میرے محترم دوستو، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ماں باپ کو نظر رحمت سے دیکھنا مقبول حج کے برابر ثواب ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرنے والی اولاد جب بھی رحمت کی نظر سے ماں باپ کو دیکھے تو ہر نظر کے عوض اللہ سبحانہ تعالی اس کے لیے مقبول حج کا ثواب لکھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ اگرچہ روزانہ 100 مرتبہ نظر کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ بہت بڑا ہے اور وہ بہت زیادہ پاک ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اسے 100 حج کا ثواب روزانہ ملے گا۔ میرے محترم دوستو، باپ کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ 3 دعائیں مقبول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ والد کی دعا اولاد کے حق میں، مسافر کی دعا، مظلوم کی دعا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والی اولاد، اللہ تعالیٰ اس کی عمر بڑھا دیتے ہیں اور اس کی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ جو چاہتا ہو کہ مستجاب الدعوات بنے، یعنی اس کی ہر دعا قبول ہو، تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، اپنے ماں باپ
کہ پاؤں دبائے، اس کے تلوے چومے، اس کے تلوے چاٹے اور اللہ کے سامنے فریاد کرے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعائیں قبول فرما لیں گے۔ محترم دوستو، والدین کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ ہے، ماں باپ کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سخت بد دعا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ذلیل ہو، ذلیل ہو، وہ ذلیل ہو۔ عرض کیا گیا کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے کے وقت میں پایا پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو، ایسا شخص ذلیل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جس کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے پھر بھی انہوں نے اس کو جنت میں داخل نہ کرایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائی۔ ایک روایت میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں احسان جتانے والا نہیں جائے گا اور ماں باپ کو ستانے والا جنت میں نہیں جائے گا اور شراب کی عادت رکھنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ بھائیو، ماں باپ کو ستانے کی سزا دنیا ہی میں مل جاتی ہے۔ بیہقی نے شعب الایمان میں اور ابن عساکر نے بروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے اپنے ماں باپ کا فرما بردار رہا اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے رہیں گے، اور جو ان کا نافرمان ہوا اس کے لیے جہنم کے دروازے کھلے رہیں گے، اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہی تھا تو ایک دروازہ جنت یا دوزخ کا کھلا رہے گا۔ اس پر ایک شخص نے سوال کیا کہ یہ جہنم کی وعید کیا اس صورت میں بھی ہے کہ ماں باپ نے اس شخص پر ظلم کیا ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا وَإِن ظُلْمًا وَإِن ظُلْمًا وَإِن ظُلْمًا، یعنی خواہ ماں باپ نے ہی لڑکے پر ظلم کیا ہو۔ حاصل یہ ہے کہ اولاد کو ماں باپ سے انتقام یعنی بدلہ لینے کا حق نہیں کہ انہوں نے ظلم کیا تو یہ بھی ان کی خدمت و طاعت سے ہاتھ کھینچ لے، یہ بھی بہت بڑی نافرمانی ہے۔ محترم دوستو، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، ذری سی بات پر ماں ناراض ہو جاتی ہے کہ ان کی بات پر بیوی کو فوقیت دی تھی، ماں کی بات پر بیوی کو فوقیت دی تھی، آخری وقت کلمہ نہیں نکل رہا، جب ماں نے معاف کر دیا تب حلق سے کلمہ ادا ہوا، ہمارا تمہارا کیا، یہ صحابی رسول ہے۔ بھائیو، سب کچھ کر لو سوائے شرک کے، کہ اگر ماں باپ تمہیں شرک کا حکم دیں تو تم شرک کو اختیار نہ کرو۔ حدیث پاک میں ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جس بات میں خدا کی نافرمانی ہو وہ مت کر، بقیہ سب کچھ کر لے، حتیٰ کہ وہ بیوی کو طلاق کے لیے بھی کہے تو کر لے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشارتاً حکم دیا تھا کہ اسماعیل کو کہنا کہ گھر کی چوکھٹ بدل لیں یعنی طلاق دے دے، ان کو اچھے القاب سے پکارا کرو، ان کا نام مت لو، ان کے آگے مت چلو، ان سے پہلے مت بیٹھو، ان کا نام لے کر مت پکارو، یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد ہی ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور اپنی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے شکر گزاری کا حکم دیا ہے۔ قرآن و حدیث کے اسلوب پر غور کرو، یہ کیا اسلوب اور کیا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ہی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اور اپنی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ والدین کی شکر گزاری کا حکم دے رہا ہے۔ بھائیو، ماں کی دعا سے جنت میں ایک قصاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بنا دیے گئے۔ ماں کی دعا ایسی قیمتی ہوتی ہے۔ قرآن عظیم میں ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ،
اے نبی آپ سے پوچھتے کہ خرچ کہاں کیا جائے؟ سب سے بہترین خرچ کی جگہ ماں باپ ہیں، پھر اقربا ہیں، پھر یتامہ ہے، پھر مساکین ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ اپنا حق چاہے گا معاف کر دے گا، مگر حقوق العباد اور حقوق العباد میں بھی والدین کے حقوق بہت ہی اہمیت والے حقوق ہیں، جس کو آج ہم کھیل تماشا بنا لیے ہیں۔ کل جب تم بچے تھے تو باپ سے 10 بار پوچھتے تھے ابا وہ کیا ہے، ابا وہ کیا ہے، اور کاندھے پر بیٹھائے اور گھماتے ہوئے 10 بار تمہارا باپ کہتا تھا کہ بیٹا کوا ہے۔ جب تم پوچھتے تھے ابا کیا ہے تو باپ کہتا تھا بیٹا کوا ہے۔ آج وہ جب تم سے ایک بار ہی پوچھتا ہے تو تم کیا کہتے ہو کہ بڈھا سٹیا گیا، دماغ خراب ہو گیا، ہمیں بھکا رہا ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر ان کو کھانسی ہو گئی ہے تو پھر گھر کے باہر والے کمرے میں رکھا جائے تاکہ رات کی نیند ہم لوگوں کی حرام نہ ہو۔ بھائیو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ ایک شخص ماں کو کاندھے پر بیٹھا کر مکہ سے عرفات لے گیا اور طواف کرایا، سعی کرایا، کتنی مشقت اٹھائی ہوگی ذرا غور کرو۔ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا، کیا ماں کا حق ادا ہو گیا؟ فرمایا جو تم نے 2 سال تک دودھ پیے ہیں اس میں سے 1 گھونٹ کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ بھائی، ہم سے کما حقہ خدمت نہیں ادا ہو سکتے تو کم از کم ان کے دوستوں اور ان کے ساتھیوں کا خدمت کریں اور ان کے لیے ایصال ثواب کریں اور مغفرت کریں تاکہ اللہ تعالی ہمیں مطیع و فرما بردار بندوں میں شمار کر لے۔ ہم سے نافرمانی یقیناً ہو گئی ہیں اور نہ جانے کتنی کتنی اور کیسی کیسی ہم نے والدین کی نافرمانیاں کی ہیں۔ ہمارے والدین اگر گزر گئے ہیں تو اب بھی موقع ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو ان کی طرف سے حج و عمرہ کریں، نفلی صدقہ کریں، نفلی نماز کا ثواب بخشیں۔ اولاد کی دعائے مغفرت سے والدین کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ان کی نافرمانیوں کا کفارہ بنا دے گا اور مطیع و فرما بردار بندوں میں شامل فرما لے گا۔ ان کے تو حقوق ادا ہی نہیں ہو سکتے۔ 7 حقوق دنیا میں ہیں اور 7 حقوق مرنے کے بعد ہیں۔ حیات میں جو حقوق ہیں، سب سے پہلے عظمت ہے۔ نمبر 1 عظمت، یعنی عظمت کی نگاہ سے، بزرگی کی نگاہ سے دیکھنا۔ نمبر 2 محبت، دل کی گہرائیوں سے محبت کرنا۔ نمبر 3 اطاعت، ان کی فرما برداری کرنا، ان کا کہنا ماننا۔ نمبر 4 خدمت، ان کی جو ہے خاص طریقے سے بڑھاپے میں خدمت کرنا۔ نمبر 5 رفع حاجت، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ نمبر 6 فکر راحت، ان کے آرام کے لیے، ان کی تسکین کے لیے فکر کرنا۔ نمبر 7 گاہے گاہے ان کی زیارت کریں۔ یہ نہیں کہ ہم گئے ہیں بھائی دلی تو دلی پہنچے ہوئے، والد ہمارے کس حال میں ہیں ان کی خبرگیری کرنا۔ آج کل جو ہے غیر ملکوں میں اور خصوصاً انگلستان ملکوں میں جو حال ہے آپ سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو ہدایت دے اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح 7 حقوق مرنے کے بعد ہیں۔ نمبر 1 دعائے مغفرت کرنا، بخشش کی دعا مانگنا۔ نمبر 2 ایصال ثواب، اطاعت، فرما برداری کی غرض سے ثواب پہنچانا۔ نمبر 3 اکرام اہل قرابت، رشتہ داری، جو قریب کے رشتہ دار ہیں ان کی تعظیم و تکریم کرنا۔ نمبر 4 اعانت اہل قرابت، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کی مدد کرنا۔ نمبر 5 ادائے قرض و امانت، اگر ان کے ماتھے پر کسی کا قرض ہے تو اولاد پر ضروری ہے کہ اس قرض کی ادائیگی کرے، یہ حق میں شامل ہے۔ اور باپ کے پاس، ماں کے پاس کسی کی امانت رکھی ہوئی ہے تو اس امانت کو پورا کرنا، اس امانت میں خیانت نہ کرے، بڑی پکڑ ہوگی۔ نمبر 6 تنفیذ جائز و صحت، جائز معاملہ میں ان کے احکام کو جاری کرنا،
مثلا وہ فرما گئے بھائی دیکھو چھوٹی بہن پر خاص خیال رکھو گے، وہ اچھی حالت میں نہیں ہے، یا انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو تمہاری خالہ جو ہیں وہ بیوہ ہیں، ان پر نگاہ کرم رکھنا، تو یہ کیا ہے؟ جائز معاملات میں اور صحیح معاملات میں احکام کو جاری رکھے، ان کے ارشاد پر عمل کرے۔ نمبر 7، گاہے گاہے ان کی قبر کی زیارت کریں۔ قبر کی زیارت یہ بھی مسنون ہے۔ میرے بھائیوں، ماں باپ پر بھی اولاد کے حقوق ہیں، ماں باپ پر بھی اولاد کے حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق کیا ہے؟ پیدا ہونے کے ساتھ ہی اذان دینا۔ جب غسل سے فارغ ہو جائے، بچے کو نہلا دے تو داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت دے۔ اس سے کیا ہے؟ الصبیان سے وہ محفوظ رہے گا۔ دوسرا کیا ہے؟ ماں کا دودھ پلانا۔ تیسرا کیا ہے؟ اچھا نام رکھنا، اچھے نام کے اثرات ہوتے ہیں۔ چوتھا کیا ہے؟ عقیقہ کرنا، 7ویں دن عقیقہ کرنا۔ اگر جمعہ کو پیدا ہوا ہے تو جمعرات کو عقیقہ کرے، یا جب بھی کرے تو اس کا خیال رکھے۔ 5واں کیا ہے؟ ختنہ کرنا۔ یہ تو دودھ کے زمانے کے حقوق ہیں، اور نابالغی کے زمانے میں کلمہ پڑھانا، لا الہ الا اللہ، بیٹا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، محمد رسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور دوسرا کیا ہے؟ اسلامی طرز کا تعلیم دینا۔ تیسرا کیا ہے؟ دین کے راستے پر لگانا۔ اور جب بالغ ہو جائے تو زمانہ بلوغ میں ان کا نکاح کر دینا، شادی کر دینا۔ باقی دیکھو بھائی، ہمیں دھیان رہے، فرمان نبوی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کلکم خطاؤون، تم سب کے سب خطا کار ہو، اور کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہو ہی جاتی ہے۔ ہم والدین کو مجرم نہ گردانیں، بلکہ دعائے مغفرت ہی کریں۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تم نے جو کمایا ہے وہ تمہیں کام دے گا، اور جو اس نے کمایا ہے اسے کام دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے، ہمیں بھی، تمہیں بھی، ساری امت مسلمہ کو، ساری انسانیت کو، سارے عالم میں رہنے بسنے والے انسانوں کو۔ آمین ثم آمین۔